السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں موت کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج اس بیان میں ایک مومن مسلمان کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ کیا احوال پیش ہوتے ہیں، یہ سارا بیان کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ قبر پر پہنچے تو وہ ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی سب لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین کوریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور 2 یا 3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن اور جنتی خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ میت کے پاس تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ عز و جل کی بخشش اور رضا کی طرف چل، تو وہ اس طرح جسم سے نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشق سے کوئی قطرہ ٹپک کر نکلتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام اسے قبض کر لیتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام جو ہی اس روح کو قبض کرتے ہیں تو وہاں موجود دیگر فرشتے پل بھر انتظار نہیں کرتے اور اس نیک روح کو ملک الموت علیہ السلام سے لے کر جنتی کفن پہنا دیتے ہیں، پھر اسے جنتی خوشبو لگاتے ہیں تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک سے بھی بڑھ کر نفیس خوشبو آنے لگتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ خوشبو میں بسی پاک روح کس کی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ وہ اس روح کا تعارف ایسے معزز و محترم نام سے کراتے ہیں جس سے لوگ دنیا میں اسے پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر آسمان کے فرشتے اسے اگلے آسمان پر پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال کو مقام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور قبر میں یہ حال پیش آتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس جو نبی آئے تھے تم کس کی امت میں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھیں گے تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازے کھول دو۔ پس اسے جنت کی خوشگوار ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور اس کی قبر تا حد نگاہ فراخ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، اچھے کپڑوں اور پاکیزہ ترین خوشبو والا شخص آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس چیز کی جو تجھے مسرور کرے گی، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی کی خبر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ بندہ کہتا ہے اے میرے رب،
قیامت قائم کرتا کہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، یہ تھا ایک مومن بندے کی روح قبض کرنے کا احوال، جو اس کی نیکیوں کے سبب اس کو بہت اچھے طریقے سے فرشتے اس کے سامنے پیش آئیں گے اور اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جائیں گے، اور اس کی روح کو ایک سفید کپڑے میں مشک جیسی خوشبو میں لپیٹ کر اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو مقام علیین پر لکھ دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی نیک مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔